السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول روزی راسکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 8۔ جابر سے مشورے؟ اس نے کیا مشورے دینے ہیں؟ وہ تو ایک چھوٹا سا گیم کلب چلا رہا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں ٹائیگر، بس وہ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اگر تم اس بارے میں کوئی تفصیل حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ اسے ہی تمہیں مل سکتی ہے، مارکر نے کہا۔ بہرحال جو کچھ تم جانتے ہو تم بتا دو، اس جابر نے کیونکہ مجھ سے جھوٹ بولا ہے اس لیے اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، ورنہ مجھے اسے اس جھوٹ کی سزا دینی پڑے گی، اور میں نے اسے دوست کہا ہوا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تفصیل کا واقعی علم نہیں ہے، البتہ اگر تم جابر کے پاس نہیں جانا چاہتے تو پھر میں تمہیں ایک اور ٹپ دے سکتا ہوں، مارکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون سی ٹپ؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ایک منٹ، میں پہلے معلوم کر لوں کہ وہ ٹپ دینے کا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، مارکر نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ تاجو بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کیونکہ ٹائیگر اس سائڈ پر تھا جس سائڈ کی کان سے مارکر نے ریسیور لگا رکھا تھا، اس لیے ریسیور سے نکلنے والی ہلکی سی آواز ٹائیگر کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ مارکر بول رہا ہوں تاجو، یہ بتاؤ کہ آج کل اسلم کنگ سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں، مارکر نے کہا۔ اسلم کنگ سے کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تم بتاؤ تو صحیح، مارکر نے کہا۔ پہلے تو اچھے نہیں تھے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ کسی کو درمیان میں ڈال کر اچھے بنا لوں، ورنہ میرا بھی حشر راجر جیسا ہو سکتا ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مکمل کھل کر بات کرو، تاجو نے کہا۔ میرا ایک دوست اسلم کنگ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ان معلومات کی بنا پر اس سے اچھا کام لے سکے۔ میں نے سوچا کہ تم اسے کافی دیر سے جانتے ہو اور آج کل تمہاری اس سے لڑائی بھی جاری ہے، اس لیے تم میرے دوست کو معلومات مہیا کر سکو گے۔ میرا دوست اس کا باقاعدہ معاوضہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ راجر کی تم کیا بات کر رہے ہو؟ کون راجر اور کیا ہوا اس سے؟ مارکر نے کہا۔ اپنے دوست کو میرے پاس مت بھیجنا، پہلے تو شاید میں بتا دیتا لیکن اب نہیں۔ ایم راجر کو تم جانتے ہو؟ اسی ایم راجر نے روزی کی مخبری پر اسلم کنگ کی ایک بہت بڑی ڈیل پر ہاتھ ڈال دیا۔ اسلم کنگ کو علم ہو گیا تو اس نے ایم راجر کو اس کے تمام ساتھیوں سمیت ہلاک کرا دیا، اس کا آفس اور گیم کلب سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ راجر کی بیوی بچوں کو بھی گولی مار دی گئی۔ اس کا خاص آدمی جانو اور اس کے گروہ کے سب افراد ہلاک کر دیے گئے، البتہ روزی راسکل کو اس نے بے ہوش کرا کر اٹھوا لیا ہے۔ شاید وہ اسے انتہائی عبرتناک سزا دینا چاہتا ہوگا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے؟ جب انتقام پر آتا ہے تو موت کا فرشتہ بن جاتا ہے، اور اگر مہربان ہو جائے تو اس سے زیادہ سخی اور کوئی نہیں ہوتا۔ میرا بھی وہ بہترین دوست تھا، لیکن ایک بار اس سے جھگڑا ہو گیا تو وہ اکڑ گیا کہ میں اس سے معافی مانگوں۔ میں نے نہ مانگی، تب سے ہماری بول چال بند ہے، لیکن اس نے آج تک مجھے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب راجر کا حشر دیکھ کر حقیقتاً میں بھی ڈر گیا ہوں، تاجو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ روزی راسکل تو اس کی مخبر تھی، اور راجر مخبروں کے معاملے میں تو انتہائی اصول پسند آدمی تھا۔ پھر روزی راسکل کے بارے میں اسلم کنگ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ مارکر نے پوچھا۔ روزی راسکل ہے تو بڑبولی اور احمق، اس نے زیادہ کمیشن کے لالچ میں اسلم کنگ کی اس ڈیل کو خود جا کر کور کیا، اور جو حالات مجھے معلوم ہوئے ہیں اس کے مطابق اس نے وہاں کسی کو ہلاک نہیں کیا بلکہ صرف بے ہوش کر دیا اور اسلم کنگ کو ہوش میں لا کر اپنا تعارف کرا دیا اور واپس چلی گئی، تاجو نے جواب دیا۔ وہ واقعی احمق لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، مارکر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سوری ٹائیگر، اب یہ ٹپ بھی بیکار ہو گئی، وہ خوفزدہ ہو گیا ہے، مارکر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ روزی راسکل کا کیا ذکر تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کیونکہ آواز ہلکی ہونے کی وجہ سے اسے وہ بات پوری طرح نہ سنائی دی تھی، مارکر نے اسے تاجو سے ہونے والی ساری بات چیت دہرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ روزی راسکل نے اسلم کنگ کی کسی ڈیل پر قبضہ کیا اور اس کے بعد اسلم کنگ نے راجر اور اس کے پورے گروپ کو ہلاک کر دیا اور روزی راسکل کو اغوا کرا لیا، یہی مطلب ہے نا؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، اور اس سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلم کنگ صرف بزنس مین نہیں بلکہ جرائم میں ملوث ہے، مارکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے سنڈیکیٹ کی تفصیلات کا تاجو یا جابر کو علم ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ پوری طرح تو شاید سوائے اسلم کنگ کے کسی کو معلوم نہ ہو، البتہ یہ دونوں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن تم نے تاجو کے پاس نہیں جانا کیونکہ میں نے اس سے بات کر لی ہے اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے انکار کے باوجود میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے، اور تمہاری عادت میں جانتا ہوں کہ تم اس کی حلق سے سب کو زبردستی نکلوا لوگے، مارکر نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس سنڈیکیٹ کا کوئی ہیڈ کوارٹر تو ہوگا، چلو تم اس کے متعلق مجھے بتا دو، باقی میں خود چیک کر لوں گا، ٹائیگر نے کہا۔
پہلے وعدہ کرو کہ میرا نام کسی صورت بھی درمیان میں نہ آئے گا، کیونکہ میں مجبور ہوں اور اس سنڈیکیٹ یا اس کے قاتلوں سے نہیں لڑ سکتا اور یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ مارکر نے چاند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے مارکر؟ ٹائیگر نے وسیلے لہجے میں کہا تو مارکر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ فائر سنڈیکیٹ کا ہیڈ کوارٹر ایسٹرن کالونی کی کوٹھی نمبر 8 کے نیچے بنے ہوئے تہخانوں میں قائم کیا گیا ہے۔ اس کوٹھی میں دارالحکومت کا سب سے بڑا جوا خانہ قائم ہے۔ بظاہر اس کوٹھی میں کلب قائم ہے جسے ایسٹرن کلب کہا جاتا ہے، لیکن اس کلب میں جرائم کا کاروبار انتہائی اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے۔ وہ تو میں جانتا ہوں، اس کا انچارج جیفرے ہے، لیکن کیا جیفرے کو اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم ہے؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں، جیفرے صرف کلب اور جوئے خانے کا انچارج اور ہیڈ کوارٹر کا انچارج غیر ملکی ہے جس کا نام مارشل ہے۔ اس ہیڈ کوارٹر کا اصل راستہ ایسٹرن کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں ہے، لیکن ایک راستہ ایسٹرن کلب سے بھی جاتا ہے۔ اسلم کنگ اس ہیڈ کوارٹر میں ہی زیادہ وقت گزارتا ہے، مارکر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی میں چیک کر لوں گا، ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھا تو اچانک اسے پارکنگ سے روزی راسکل نکل کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف آتی دکھائی دی۔ ٹائیگر اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اسے تو یہی بتایا گیا تھا کہ روزی راسکل کو اسلم کنگ نے اغوا کر لیا اور یقیناً اسے ہلاک کر دیا گیا ہوگا، لیکن اب وہی روزی راسکل اسے مطمئن اور زندہ نظر آ رہی تھی۔ روزی راسکل کی نظریں بھی ٹائیگر پر پڑ گئی تھی اور وہ ٹائیگر کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ ہیلو ٹائیگر، تم جن ہو یا بھوت؟ میں تمہاری تلاش میں صبح سے ماری ماری پھیر رہی ہوں، لیکن جہاں جاتی ہوں پتہ چلتا ہے کہ تم ابھی نکل کر گئے ہو۔ روزی راسکل نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیوں خیریت؟ یہ تمہیں مجھ سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ تم مجھے تلاش کر رہی ہو؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بات کی سمجھ تو مجھے بھی نہیں آئی کہ آخر مجھے تم میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ آج تک میں نے بڑے بڑے بہادر مردوں کی پرواہ نہیں کی، جبکہ تم تو لڑنا بھی نہیں جانتے۔ اس کے باوجود میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے ملوں اور تم سے باتیں کروں۔ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ پیتے ہیں، روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تو ایک ضروری کام چاہ رہا ہوں، اس لیے فی الحال تو فرصت نہیں ہے، پھر کبھی صحیح، ٹائیگر نے نیازانہ لہجے میں کہا اور پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ روزی راسکل نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ ہوٹل نشاط، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو چلو میں بھی وہیں چلتی ہوں، میں تو تمہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں آئی تھی، ورنہ مجھے یہاں سے کیا لینا؟ روزی راسکل نے کہا تو ٹائیگر نے اختیار کندھے اچکائے۔ ادھر میری کار میں آ کر بیٹھو، دیکھو میں نے نئی کار لی ہے، اپنی اس کھٹارا کو یہیں کھڑی رہنے دو، میں تمہیں واپس یہیں ڈراپ کر دوں گی۔ روزی راسکل نے ایک طرف کھڑی انتہائی قیمتی اور جدید ترین ماڈل کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ یہ تمہاری کار ہے؟ یہ تو بہت مہنگی ہے اور خصوصی آرڈر پر بنوائی جاتی ہے، ایسی کاریں تو بڑے بڑے سیٹ اور ملک کے حاکم ہی بنواتے ہیں، تم نے کہاں سے لے لی؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ آؤ بیٹھو، روزی راسکل نے آگے بیٹھ کر کار کی سائڈ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کار کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں خلش سی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ کار کم از کم روزی راسکل جیسی عورت کسی صورت بھی نہیں خرید سکتی تھی، پھر یہ کار اسے کس نے دی ہے؟ اس کے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ کہیں یہ کار اسلم کنگ نے روزی راسکل کو نہ دی ہو، کیونکہ اسلم کنگ ہی ایسی کار خرید کر سکتا تھا اور روزی راسکل کو اس نے اغوا کرایا تھا اور اسلم کنگ کے خلاف وہ تحقیقات کرتا پھر رہا تھا اور اس سلسلے میں ہوٹل نشاط جا رہا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پہلے روزی راسکل سے اس بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ چند لمحوں بعد کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر سڑک پر آئی اور تیزی سے ہوٹل نشاط کی طرف بڑھ گئی۔ ٹائیگر غور سے کار کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا حکومت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ روزی راسکل نے اچانک پوچھا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ حکومت سے اور میرا تعلق؟ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی روزی راسکل کے سوال کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ تم حکومت کے لیے بھی کام کرتے ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ روزی راسکل مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا حکومت سے کیا مطلب؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ حکومت سے مطلب حکومت سے ہوتا ہے سرکار، اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حکومت کے تو شمار محکمے ہوتے ہیں جیسے پولیس، فوج، انتظامیہ وغیرہ، ویسے پولیس کے بڑے بڑے افسروں سے ضرور دوستانہ تعلقات ہیں، کیونکہ وہ میری پشت پناہی ہی کرتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو سنبھال لیتے ہیں۔ اگر تم اس سے تعلق کہتی ہو تو واقعی تعلق ہے، لیکن تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بس ویسے ہی کسی سے یہ بات سنی تھی، لیکن پولیس کے افسروں سے تو میں بھی ملتی رہتی ہوں، وہ بھی روز کلب آتے جاتے رہتے ہیں، میں کسی ایسے شعبے کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو پولیس سے ہٹ کر ہو۔ روزی راسکل نے کہا۔ نہیں، میرا اور کسی شعبے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جو کام میں کرتا ہوں اسی سے میرا تعلق ہے، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور روزی راسکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
تھوڑی دیر بعد کار ہوٹل نشاط پہنچ گئی اور پھر وہ دونوں ہوٹل کے مین ہال کے کونے والی میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ ٹائیگر نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ میرے لیے بلیک کوئن منگوانا، روزی راسکل نے کہا۔ ہاٹ کافی لے آؤ، ٹائیگر نے ویٹر سے کہا۔ ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس موڑ گیا۔ یہ کیا؟ مجھے یہ ہاٹ یا کوڈ کافی پسند نہیں ہے۔ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میرے لیے بلیک کوئن منگوانا، روزی راسکل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہ میں خود شراب پیتا ہوں اور نہ کسی کو شراب پلاتا ہوں، سمجھی؟ اور مجھے شراب پینے والے خاص طور پر عورتیں تو سرے سے پسند نہیں ہیں، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا۔ تم شراب نہیں پیتے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ روزی راسکل نے چونک کر کہا۔ کیوں؟ یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ شراب پینا ضروری تو نہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ لیکن میں شراب ہی پیوں گی، سمجھے، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، روزی راسکل نے اکڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم شراب پیو، مجھے اجازت دو اور آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ارے بیٹھو، نہ جانے کیا بات ہے کہ تمہارا غصہ مجھے اچھا لگنے لگ گیا۔ اگر تمہاری جگہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو اب تک اس کی بچی سی فرش پر پڑی نظر آ رہی ہوتی۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ کافی پی لوں گی، روزی راسکل نے کہا۔ کیا بات ہے، یہ تم اچانک مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ٹائیگر نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اگر صاف بات سننا چاہتے ہو تو سنو، تم مجھے پسند آئے ہو، اس لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، روزی راسکل نے کہا۔ لیکن میں شراب پینے والی لڑکی سے دوستی نہیں کر سکتا، ٹائیگر نے کہا۔ چلو وعدہ رہا کہ آئندہ تمہارے سامنے شراب نہیں پیوں گی، روزی راسکل نے کہا تو ٹائیگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ روزی راسکل کسی چکر میں ہے۔ یہ اس قدر قیمتی کار تمہیں اسلم کنگ نے دی ہے، ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اچانک کہا تو روزی راسکل بے اختیار اچھل پڑی۔ یہ بات تم نے کیسے کہہ دی؟ روزی راسکل کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ اسی لمحے ویٹر نے آ کر کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے راجر گروپ کے ساتھ مل کر اسلم کنگ کی ڈیل کور کی تھی اور پھر اسلم کنگ نے راجر کو اس کے گروپ میں طلاق کرا دیا اور تمہیں اغوا کرا لیا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہوگا، لیکن تم نہ صرف صحیح سلامت نظر آ رہی ہو بلکہ تمہارے پاس اچانک اس قدر قیمتی اور خصوصی کار بھی آ گئی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کار تمہیں اسلم کنگ نے دی ہے، اور اسلم کنگ جیسا آدمی کسی کو بغیر کسی خاص مقصد کے اس قدر قیمتی کار نہیں دے سکتا، ٹائیگر نے کافی بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان باتوں کا کیسے علم ہو گیا؟ روزی راسکل کے لہجے میں مزید حیرت ابھر آئی۔ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں روزی راسکل، جس دنیا میں تم رہتی ہو، ٹائیگر نے کافی کی ایک پیالی اٹھا کر روزی راسکل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو روزی راسکل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اسلم کنگ نے مجھے اغوا کیا ہے تو مجھے ہلاک کر دے گا، تو تم نے مجھ سے اس سے چھڑوانے کے لیے کیا کیا؟ روزی راسکل نے بڑی امید بھری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے کیا ضرورت تھی تمہیں چھڑوانے کی؟ تم جو کچھ کرتی پھر رہی ہو اس کا نتیجہ کبھی نہ کبھی تو یہی نکلنا ہے، اور پھر میرا تم سے کیا تعلق کہ میں تمہارے لیے کام کروں، ٹائیگر نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ تو تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ روزی راسکل نے غراتے ہوئے کہا۔ نہ پسند بھی نہیں کرتا، ٹائیگر نے جواب دیا تو روزی راسکل کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ روزی راسکل نے اس بار بڑے لاڈ بھرے لہجے میں پوچھا تو ٹائیگر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کسی غلط فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا پھروں، اس لیے میری کسی عورت سے بھی کبھی دوستی نہیں رہی، لیکن تمہارے ساتھ میری دشمنی بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں ناپسند بھی نہیں کرتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں بھی ایسی ہی عورت ہوں جو مردوں کو جوتی کی نوک پر مارتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا سلسلہ کہ تمہارے ساتھ میرے جذبات کچھ اور ہو گئے ہیں، روزی راسکل نے کہا۔ بس اس پسند کو اپنے تک ہی رکھنا، لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اسلم کنگ نے تمہیں کار دی اور اگر دی ہے تو کیوں؟ ٹائیگر نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں اس نے دی ہے، انعام میں، روزی راسکل نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ انعام میں؟ کیا مطلب؟ کس بات کا انعام؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری بہادری، دلیری اور میری فائٹنگ کا، اور ساتھ ہی اس نے مجھے ایک بڑا کام بھی دیا ہے، روزی راسکل نے کہا۔ مجھے تفصیل بتاؤ۔ اسلم کنگ جیسا آدمی بغیر کسی خاص مقصد کے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور تم نے اس کی ڈیل کور کی تھی، تمہیں اسے سزا دینی چاہیے تھی جبکہ وہ الٹا تمہیں انعام دے رہا ہے، ٹائیگر نے کہا تو روزی راسکل نے اسے اغوا ہونے کے بعد ہوش میں آنے سے لے کر آخر تک پوری تفصیل بتا دی، اور ٹائیگر حیرت سے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ تو یہ گاڑی اور 50 لاکھ روپے تمہیں اس بات کے بدلے میں ملے ہیں کہ تم یہ معلوم کر کے اسے بتاؤ کہ میرا تعلق حکومت سے ہے یا نہیں، تاکہ اس کی تسلی ہو جائے، تو تمہیں 1 ارب کا کام دے گا۔ کیا اس نے تمہیں اس کام کی تفصیل بتائی ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں لیکن وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ پیشہ ورانہ راز ہے، میں اسے باوجود دھمکیوں سے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے کس طرح ڈیل کو کور کیا تھا، روزی راسکل نے کہا۔ کیا تم نے کسی کو ہلاک کرنا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ایک آدمی کو نہیں بلکہ پورے حال کو اڑانا ہے، اس میں شاید 4-5 افراد ہوں گے، اتنے تو ہوں گے، آخر بین الاقوامی کانفرنس ہوگی، روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بین الاقوامی کانفرنس؟ کیا یہ کام پاکستان سے باہر کا ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں،
तफीशिया का ये है, लेकिन अब इस बारे में कुछ न पूछना, मैं तुम्हें मजीद कुछ नहीं बता सकती, रोजी रास्कल ने कहा। और फिर इससे पहले कि टाइगर कोई बात करता, होटल का एक वेटर तेजी से उनके करीब आया। आपकी कॉल है मैडम, फोन रूम में वेटर ने इंतहाई मदबाना लहजे में रोजी रास्कल से मुखातिब होकर कहा। मेरी कॉल और यहाँ किसकी कॉल है? रोजी रास्कल ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मैडम, उन्होंने नाम नहीं बताया, आपका टेबल नंबर बताकर कहा है कि मैडम रोजी रास्कल से बात कर रही है, वेटर ने जवाब दिया। कॉर्डलेस फोन यहीं ले आओ, टाइगर ने कहा। नहीं, मैं फोन रूम में ही कॉल सुन लेती हूँ, न जाने किसकी कॉल है, मैं भी आती हूँ, रोजी रास्कल ने उठकर काउंटर की तरफ बढ़ते हुए कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। रोजी रास्कल ने अब तक जो बताया था उससे टाइगर इस नतीजे पर पहुंच गया था कि वो इस मामले में काफी कुछ जानती है जिसकी तहकीकात वो कर रहा था। और क्योंकि अब वो किसी हद तक रोजी रास्कल की नफ्सियात समझ गया था, इसलिए उसे यकीन था कि वह आहिस्ता आहिस्ता इससे सब कुछ उगलवा लेगा। चाचा इसका इंतजार करता रहा। फोन रूम काउंटर की साइड में राहदारी के अंदर था। टाइगर की नजरें उस राहदारी की तरफ लगी हुई थी, लेकिन जब काफी देर हो गई और रोजी रास्कल वापस ना आई तो टाइगर को हैरत हुई। उसने इशारे से काउंटर के करीब मौजूद वेटर को बुलाया। यस सर, वेटर ने करीब आकर मदवाना लहजे में कहा। मैडम, रोजी रास्कल फोन रूम में गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, टाइगर ने वेटर से मुखातिब होकर कहा। वो तो फोन करके चली गई हैं जनाब, वेटर ने जवाब दिया। तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। चली गई हैं? कहाँ और कब? मैं तो मुसलसल उधर ही देख रहा था, टाइगर ने कहा। राहदारी से एक रास्ता बाहर जाता है जनाब, वो उधर से गई है, उन्होंने फोन किया और फिर उधर से चली गई हैं, वेटर ने जवाब दिया। तो टाइगर ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। बिल ले आओ, टाइगर ने कहा। बिल तो मैडम ने अदा कर दिया जनाब, वेटर ने जवाब दिया। मेरे लिए कोई पैगाम दिया? टाइगर ने पूछा। यस सर, वेटर ने जवाब दिया। तो टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसे वेटर की बात पर शक हो रहा था कि वेटर झूठ बोल रहा है। वो अब खुद फोन रूम को चेक करना चाहता था। काउंटर के करीब से गुजरकर वो राहदारी में आया। फोन रूम का दरवाजा बंद था। टाइगर दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अचानक उसके सर पर जरब लगी। उसके दिमाग में एक धमाका हुआ और उसके साथ ही उसका ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह घुप अंधेरे में रोशनी चमकती है, इस तरह उसके ज़हन में भी रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ और फिर वो रोशनी तेजी से फैलती चली गई। उसकी आंखें खोल गई और उसके साथ ही उसके ज़हन में बेहोश होने का मंजर किसी फिल्म की सीन की तरह घूम गया। उसने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो होंठ बेच कर रह गया क्योंकि उसने देखा कि वो कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। उसने इधर उधर नजरें घुमाई और उसके साथ ही उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि उसके साथ ही कुर्सी पर रोजी रास्कल भी रस्सियों से बंधी हुई बैठी थी। अलबत्ता वो बेहोश थी। उसकी गर्दन एक साइड को ढलकी हुई थी और जिस्म भी ढीला पड़ा हुआ था। ये खासा बड़ा कमरा था, लेकिन हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। कमरे का इकलौता दरवाजा जो टाइगर की कुर्सी के सामने था बंद था। अभी टाइगर सोच ही रहा था कि वो किसकी तहवील में है कि दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। और टाइगर उसे देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि उसे नौजवान को उसने होटल निशात में देखा था। जब टाइगर ने काउंटर के करीब वेटर को बुलाकर रोजी रास्कल के बारे में पूछा तो ये नौजवान वहाँ मौजूद था। तुम्हें खुद ही होश आ गया है, चलो अच्छा हुआ, वरना मुझे खामखा थप्पड़ मारने पड़ते, नौजवान ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो और यहाँ मैं किसकी कैद में हूँ? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। इन सवालात के जवाबात मैं नहीं दे सकता, नौजवान ने कहा। और आगे बढ़कर उसने एक हाथ से रोजी रास्कल के बाल पकड़कर उसका सर ऊपर को उठाया और दूसरे हाथ से उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। टाइगर ने होंठ खींच लिए। उसके सर पर पानी डालकर भी तुम उसे होश में ला सकते हो, क्या जरूरत है थप्पड़ मारने की? टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। अरे तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, क्या लगती है तुम्हारी? नौजवान ने मुड़कर तंजिया लहजे में जवाब दिया और इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ मारने के बाद कुछ देर इंतजार करता रहा और फिर थप्पड़ मार देता। तीसरे थप्पड़ पर रोजी रास्कल के मुंह से कराहट निकली और इसके साथ ही उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हो गए। तो नौजवान ने चौथा थप्पड़ जड़ दिया और रोजी रास्कल ने चीख मारकर आंखें खोल दी। तो नौजवान ने उसका सर छोड़ा और पीछे हट गया। ये क्या, ये मैं कहाँ हूँ, कौन हो तुम? रोजी रास्कल ने होश में आते चीखते हुए कहा। उसी लम्हे उसने गर्दन मोड़ी और फिर साथ बैठे हुए टाइगर को देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम यहाँ, ये क्या है, ये कौन सी जगह है? रोजी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में टाइगर से मुखातब होकर कहा। इससे पूछो जिसने तुम्हें थप्पड़ मारे हैं। जब मैंने इसे मना किया तो कहने लगा कि तुम्हारी क्या लगती है, कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। इससे तो मैं पूछ लूंगी। उसने रोजी रास्कल पर हाथ उठाकर यूं समझो कि अपने आप को जिंदा दफन करा लिया। तुम बताओ कि वाकई तुम्हें तकलीफ हुई थी? रोजी रास्कल ने टाइगर से कहा। तो साथ खड़ा नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। बहुत खूब, इसका मतलब है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
ظاہر ہے جب کسی انسان پر خواہ ظلم کیا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے جناب، وہ ادھر سے گئی ہیں، انہوں نے فون کیا اور پھر ادھر سے چلی گئی ہیں۔ ویٹر نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اختیار ہونٹ کھینچ لیا۔ بل لے آؤ، ٹائیگر نے کہا۔ بل تو میڈم نے ادا کر دیا جناب، ویٹر نے جواب دیا۔ میرے لیے کوئی پیغام دیا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یس سر، ویٹر نے جواب دیا تو ٹائیگر سر ہلاتا وہ تھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ویٹر کی بات پر شک ہو رہا تھا کہ ویٹر جھوٹ بول رہا ہے، وہ اب خود فون روم کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ کاؤنٹر کے قریب سے گزر کر وہ راہداری میں آیا، فون روم کا دروازہ بند تھا۔ ٹائیگر دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اچانک اس کے سر پر ضرب لگی، اس کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح وہ اندھیرے میں روشنی چمکتی ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا نقطہ نمودار ہوا اور پھر وہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں کھول گئی اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے کا منظر کسی فلم کی سین کی طرح گھوم گیا۔ اس نے چونک کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی کرسی پر روزی راسکل بھی رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی، البتہ وہ بے ہوش تھی۔ اس کی گردن ایک سائڈ کو ڈھلکی ہوئی تھی اور جسم بھی ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا، لیکن ہر قسم کے فرنیچر سے خالی تھا۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ جو ٹائیگر کی کرسی کے سامنے تھا بند تھا۔ ابھی ٹائیگر سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کس کی تحویل میں ہے کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور ٹائیگر اسے دیکھتے ہی چونک پڑا کیونکہ اسے نوجوان کو اس نے ہوٹل نشاط میں دیکھا تھا۔ جب ٹائیگر نے کاؤنٹر کے قریب ویٹر کو بلا کر روزی راسکل کے بارے میں پوچھا تو یہ نوجوان وہاں موجود تھا۔ تمہیں خود ہی ہوش آ گیا ہے، چلو اچھا ہوا، ورنہ مجھے خواہ مخواہ تھپڑ مارنے پڑتے، نوجوان نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور یہاں میں کس کی قید میں ہوں؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ان سوالات کے جوابات میں نہیں دے سکتا، نوجوان نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ سے روزی راسکل کے بال پکڑ کر اس کا سر اوپر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ جاڑ دیا۔ ٹائیگر نے ہونٹ کھینچ لی۔ اس کے سر پر پانی ڈال کر بھی تم اسے ہوش میں لا سکتے ہو، کیا ضرورت ہے تھپڑ مارنے کی؟ ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ ارے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ نوجوان نے مڑ کر طنزیہ لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے دوسرا تھپڑ جڑ دیا۔ وہ تھپڑ مارنے کے بعد کچھ دیر انتظار کرتا رہا اور پھر تھپڑ مار دیتا۔ تیسرے تھپڑ پر روزی راسکل کے منہ سے کراہٹ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہو گئے تو نوجوان نے چوتھا تھپڑ جڑ دیا اور روزی راسکل نے چیخ مار کر آنکھیں کھول دی تو نوجوان نے اس کا سر چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا؟ یہ میں کہاں ہوں؟ کون ہو تم؟ روزی راسکل نے ہوش میں آتے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس نے گردن موڑی اور پھر ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑی۔ تم یہاں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ روزی راسکل نے حیرت بھرے لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس سے پوچھو جس نے تمہیں تھپڑ مارے ہیں، جب میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا کہ تمہاری کیا لگتی ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس سے تو میں پوچھ لوں گی۔ اس نے روزی راسکل پر ہاتھ اٹھا کر یوں سمجھو کہ اپنے آپ کو زندہ دفن کرا لیا۔ تم بتاؤ کہ واقعی تمہیں تکلیف ہوئی تھی؟ روزی راسکل نے ٹائیگر سے کہا تو ساتھ کھڑا نوجوان بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر ہے جب کسی انسان پر خواہ مخواہ ظلم کیا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بڑے کٹھور دل ہو، کم از کم دل رکھنے کے لیے ہی ہاں کہہ دیا کرو، روزی راسکل نے کہا۔ کسی غلط فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، اپنی حدود میں رہا کرو، مجھے تم سے نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہارے دل سے، ٹائیگر نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اگر یہی بات ہے تو میں بھی تمہیں جوتی کی نوک پر مارتی ہوں، سمجھے؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ شکل دیکھیے کبھی اپنی، پورے لگڑ وگڑ ہو تم، کیا اپنے آپ کو یوسف ثانی سمجھتے ہو؟ روزی راسکل نے بتھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں جو کچھ بھی ہوں ٹھیک ہوں، تم اپنے آپ میں رہو، ٹائیگر نے اسی لہجے میں کہا اور روزی راسکل کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑ سا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کو بات کرتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل اور اس کے پیچھے ایک پہلوان نما آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک خوفناک خاردار کوڑا پکڑا ہوا تھا۔ اسلم کنگ، تم نے مجھے باندھ رکھا ہے، کیوں؟ اس آدمی کے اندر داخل ہوتے ہی روزی راسکل نے حیرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے بے اختیار سے ایک طویل سانس لیا کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسلم کنگ کی قید میں ہے۔ ٹیٹو، یہاں کوئی کرسی نہیں ہے، پہلے جا کر میرے لیے کرسی لے آؤ، اسلم کنگ نے اس پہلوان نما آدمی سے کہا۔ یس باس، پہلوان نما آدمی نے جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ روزی راسکل نے
ایک بار پھر شکایت کرتے ہوئے کہا، تم احمق عورت، میں نے تمہاری بے خوفی، دلیری اور کاشنگ دیکھ کر تمہیں بڑے سے بڑا اعزاز دینے کی کوشش کی، لیکن تم مجھے معلوم نہ تھا کہ تم انتہائی احمق عورت ہو۔ اگر میں نے ایک سماعت قدم کے طور پہ تمہیں خصوصی کار نہ دی ہوتی تو تم تمام راز اس ٹائیگر کے سامنے کھول دیتی اور اس سے ہمیں نقصان پہنچتا۔ اس لیے میں نے تمہیں اور اس ٹائیگر کو اغوا کر کے یہاں بند کر دیا۔ اب میں خود بھی اس سے سب کچھ پوچھ لوں گا۔ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، اس لیے تمہارا انجام بہرحال موت ہی ہوگا۔ اسلم کنگ نے سارے لہجے میں کہا، تم مجھے مار دو گے؟ مجھے روزی راسکل کو تمہاری کی ضرورت؟ تم بزدل، اگر تم اتنی بہادر ہو تو مجھے کھول دو، پھر جو چاہے کرتے رہنا۔ روزی راسکل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، خاموش رہو ورنہ میں ایک لمحے میں گولی مار دوں گا۔ اسلم کنگ نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے جواب دیا، تمہارا نام اسلم کنگ ہے اور تم کنگ کارپوریشن کے مالک ہو؟ ٹائیگر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ احمق روزی راسکل باز نہ آئے گی اور اسلم کنگ نے واقعی اسے گولی مار دینی ہے، اس لیے روزی راسکل کے بولنے سے پہلے اسلم کنگ کو اپنی طرف متوجہ کرا لیا تھا۔ ہاں، میرا نام اسلم کنگ ہے، تمہارا نام ٹائیگر ہے اور تمہارا تعلق حکومت سے ہے۔ اب تم نے بتانا کہ تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے، اسلم کنگ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا اور وہی پہلوان نما آدمی ٹیٹو کو ایک ہاتھ میں کرسی اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں کوڑا تھامے اندر داخل ہوا۔ اس نے کرسی اسلم کنگ کے قریب لا کر رکھ دی اور اسلم کنگ نے کرسی تھوڑی سی کھسکائی اور پھر اطمینان سے اس پر بیٹھ گیا، جبکہ ٹیٹو ہاتھ میں کوڑا پکڑے چاند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تمہارا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ اسلم کنگ نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، یہی سال پہلے روزی راسکل نے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ٹائیگر نے انتہائی کہنا شروع کر دیا، مجھے معلوم ہے کہ روزی راسکل نے تم سے کیا پوچھا تھا اور تم نے اسے کیا جواب دیا تھا، لیکن میں روزی راسکل نہیں ہوں، اسلم کنگ ہوں، اس لیے تم مجھے یہ کہہ کر بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ تمہارا تعلق پولیس کے افسروں سے ہے۔ اسلم کنگ نے اسے درمیان میں ٹھوستے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ باتیں تمہارے سامنے تو نہیں ہوئی تھی؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اسے واقعی اسلم کنگ کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ بات کار میں ہوئی تھی اور کار میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ اس کی بات سن کر اسلم کنگ بے اختیار ہنس پڑا، جو کار میں نے اس احمق روزی راسکل کی دی تھی وہ خصوصی کار ہے، اس میں ہونے والی تمام بات چیت مجھ تک پہنچتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کار کی چابی کے ساتھ جو رنگ ہے اس میں بھی ایسی مشین موجود ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ کار میں نے دی ہے اس لیے تھی کہ روزی راسکل کی نگرانی کی جا سکے، ورنہ اس قدر قیمتی کار اسے کیوں دی جاتی؟ جب تم دونوں کار میں بیٹھ کر ہوٹل نشاط کے طرف جا رہے تھے تو تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی، پھر جب تم دونوں میں اس وقت جا کر بیٹھے تو اس کی رنگ کی وجہ سے تمہاری گفتگو مجھ تک پہنچتی رہی۔ تم نے انتہائی عیارانہ انداز میں احمق عورت سے وہ سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی جو میں نے اسے بتایا تھا، اور یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یا کسی اور تک پہنچنے کے لیے مجھے فوری طور پر پہنچنا ہوگا۔ اس لیے فون کے بہانے پہلے احمق عورت کو فون روم میں بلوایا گیا اور اسے بے ہوش کر کے اخری دروازے سے جہاں پہنچایا گیا اور پھر تمہیں۔ اسلم کنگ نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیا ہوٹل نشاط کا عملہ تم نے خرید رکھا ہے؟ ٹائیگر نے کہا، عملہ کیا ہے؟ یہ ہوٹل میری ملکیت ہے اور ایسے میں جانے اور کتنے ہوٹل میری ملکیت ہے، تم ان باتوں کو چھوڑو اور میرے سوال کا جواب دو۔ اسلم کنگ نے کہا، تم بار بار احمق عورت کہہ رہی ہو، میں تو نہیں برداشت کرتا ہوں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ روزی راسکل نے اچانک غصے سے چیختے ہوئے کہا، خاموش کرا دو اسے۔ اسلم کنگ نے چیختے ہوئے ٹیٹو سے کہا، ایک بندی ہوئی عورت پر تشدد میرے سامنے مت کرو، یہ بہادری نہیں ہے۔ ٹائیگر نے کہا، اوہ، تو تم بھی اس میں دلچسپی لیتے ہو، بہت خوب۔ اسلم کنگ نے ہاتھ بڑھا کر روزی راسکل کی طرف بڑھتے ہوئے ٹیٹو کو روک دیا، میں نے اصول کی بات کی ہے، دلچسپی کی بات نہیں کی۔ ٹائیگر نے